بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو خبر متواتر ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے کچھ زیادہ شرطیں نہیں ہیں، بشرطے کہ تواتر متحقق ہو جائے۔ مشہور اس سے دون ہے۔ خبر واحد ہمارے یہاں حجت ہے، لیکن حجیت کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ جو جانب ثبوت کو متحقق کرے، جانب ثبوت ہماری نظروں میں راجی ہو جائے۔ تو اسی لیے اس پہ گفتگو طویل ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ ساری شرطیں ہو گئی جو ماقبل میں بیان ہوئی، مخبر کی، خبر کی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو راوی ہے وہ معروف ہو مجہول ہو، اس کے تمام تر جو معاملات ہیں۔ اس کے بعد بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ عمل بالحدیث ساقط ہو جائے، عمل بالحدیث ساقط ہو جائے، ساری شرطیں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے وہ امور بیان کر رہے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عمل بالحدیث ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ امور کیا ہے؟ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ حدیث کا جو راوی ہے قولن یا عملاً حدیث کی مخالفت کرے، ایسی بات کرے جو حدیث کے خلاف ہو، ایسا عمل کرے جو حدیث کے خلاف ہو، نیز وہ مخالفت یقینیہ ہو، احتمالیہ نہ ہو، اور وہ روایت حدیث کے بعد ہو۔ ٹھیک ہے، وہ روایت حدیث کے بعد ہو۔ یہ تین باتیں پائی جائیں تو اب اس حدیث پہ عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، کیوں ساقط ہو جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ بات پہ توجہ دے، وہ حدیث، اس حدیث پہ عمل کیوں ساقط ہو جاتا ہے؟ بات پہ غور کریے گا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مراد یہاں پر راوی سے کون ہے؟ راوی سے مراد صحابی رسول ہے۔ ٹھیک ہے، چلے فقط صحابی رسول نہ کریں، پھر یہ کلام مکمل اس میں جاری نہیں ہو پائے گی۔ مطلق راوی آپ کہہ لیں، صحابی رسول نہ کریں، یہ بیچ میں کچھ ایسی شرطیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، احتمالات ہیں جو صحابہ کے اندر یہ جاری نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آپ مطلق راوی لیں کہ راوی کا عمل جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، عمل یا قول، مخالفت یقینی ہے اور روایت حدیث کے بعد ہے۔ جب یہ باتیں تین پائی گئیں تو اب عمل بالحدیث ساقط ہو جائے گا۔ آپ غور کریے گا، عمل بالحدیث کیوں ساقط ہوا؟ سوال۔ تو اب عمل بالحدیث اس لیے ساقط ہوا کہ اس کی نظر میں حدیث ہے۔ جب اس کی نظر میں حدیث ہے تو وہ عمل یا قول اس کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ یا تو ہم کہیں گے بھائی اس کی نظر میں حدیث ہے ہی نہیں، بھائی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس نے خود روایت کی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس نے روایت کی ہی نہیں ہے، کسی نے ایسی اس کے سر تھوپ دی ہے۔ اب موضوع ہو تو جب بھی اس پہ عمل نہیں ہے۔ اچھا موضوع تو نہیں، اس نے روایت کی ہے اور مثلا وہ صحابی رسول ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ وہ عمل حدیث کے خلاف کیوں کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے اس بات کا تصور نہیں ہے۔ جی، تو اب انہوں نے جو عمل ہے وہ حدیث کے خلاف کیوں کیا؟ جو عمل انہوں نے حدیث کے خلاف کیا تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص پہ جب حد جاری کی اور اس کو علاقہ بدر کیا، علاقہ بدر کیا تو معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو علاقہ بدر نہیں کروں گا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ تقریب عام 1 سال کی علاقہ بدری یہ بطور حد ہوتی، اور حد تو وہ امر ہے جو توبہ کرو جب بھی ساقط نہیں ہوتا۔ حدود کے اندر کسی شخص کو مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے؟ تو پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہتے بھئی میں اس کو علاقہ بدر نہیں کروں گا؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یا تو اس کا حد ہونا ساقط منسوخ تھا یا یہ سیاست پر محمود تھی۔ اس قسم کی ضرورت توجیہ تعبیر کی جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں عمر فاروق اعظم خود راوی حدیث نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ تو باقی غور کریں کہ خود راوی حدیث کی جانب سے ایسا عمل ہو تو یا تو پہلی بات ہم نے کہی، یا تو یہ ہے کہ اس کے سر تھوپ دی گئی، اس نے روایت کی نہیں ہے، موضوع ہے، اب بھی عمل ساقط ہے۔ موضوع نہیں ہے، منسوخ ہے، اس کو پتہ ہے منسوخ ہے، اس لیے عمل نہیں کر رہا اس پہ، یہ اس کے خلاف قول کر رہا ہے، تو اب بھی عمل ساقط ہے۔ یا وہ شخص کیا ہے
وہ حدیث پاک کے بارے میں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو حدیث کی پرواہ لاپرواہی کرتا ہے. ذہن میں رکھنا، اب پائے عدالت سے ساکت ہو گیا. جو حدیث کے بارے میں حدیث ہم نے عدالت شرط کی تھی نا، جب عدالت شرط کی تھی تو وہ اس میں عدالت تو نہ پائے گی. جو حدیث معلوم ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، پائے اعتبار سے وہ ساکت ہو گیا. اب بھی اس کی حدیث پہ عمل نہیں ہوا، یا وہ ایسا لاپرواہ تو نہیں، بھول چکا ہے. اب ضبط والی جو ہم نے شرط ذکر کی تھی اس کو فقدان آ گیا، ٹھیک ہو گیا. ضبط اس کا جاتا رہا، اور ضبط جب چلا جائے تو ایسی صورت میں بھی حدیث پہ وہ حدیث اس کی موت پر نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں یہ 4 شرطیں، 4 اسباب ایسے ہیں کہ جن کے یہاں جو یہ احتمالات ہیں، لہذا ساری شرطیں پائی گئیں لیکن اس کے باوجود عمل بالحدیث ثابت ہو گیا. یا تو ہم نے سمجھا کہ وہ موضوع ہے، یا اس کی نظر میں منسوخ ہے، یا وہ لاپرواہی کرتا لہذا پائے عدالت سے ساکت ہو گیا، یا لاپرواہی تو نہیں کرتا لیکن وہ بھول چکا ہے تو اب اس کا ضبط ساکت ہے، اب بھی عمل بالحدیث ساکت ہو گیا. بات سمجھے نہیں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کا قول یا عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے حدیث کے خلاف ہو، بشرطے کی مخالفت یقینیہ ہو. وجہ ہے یہ جملہ ضرور سمجھے، ویسے تو ساری بات سمجھے. اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی ایک شے کے، ایک امر کے کئی احتمالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تنگ نظری، تنگ ذہنی، ان کی نظر میں بس ایک ہی احتمال ہے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب کیا ہے، اب یہ کہ بھئی یوں کیا تو مطلب یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک چیز میں کئی کئی احتمالات ہوتے ہیں. اس حدیث کا اپنا محمل ہے. کسی محدث کی نظر میں، کسی عالم کی نظر میں، لیکن لا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم، اس کا اپنا محمل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا ہے، آپ کسی کو دعوت اللہ دینے کے لیے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، آپ نیک نیتی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات کو؟ تو یہ لا تجالسوہم، اب روایت خود کر رہا ہے لا تجالسوہم اور خود بیٹھا ہوا ہے. آپ کہیں کہ یہ اس کی روایت کے خلاف ہے تو یہ سمجھنا کم عقلی ہے، تنگ نظری ہے، کم ظرفی ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں لا تجالسوہم کا اپنا محمل ہے. سمجھے بات کو؟ مطلب سوشل جو بائیکاٹ ہے اس کا اپنا محمل ہے. کس صورت میں سوشل بائیکاٹ آپ کریں گے، اس کا اپنا محمل ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ جو معاملات، ایک موالات ہے اور ایک معاملات ہے. معاملات کفار سے بھی جائز ہے، سوائے مرتدین کے. مرتدین جو ہے ان کے ساتھ معاملات جائز نہیں ہیں. باقی جو معاملات ہیں وہ اہل ذمہ کے ساتھ جائز ہیں. ان کی آپ دیکھیں اہل کتاب سے، آپ سمجھے نہیں بات کو، جو انہوں نے شجر ممنوع بنا لی ہے. آپ یہودیوں کی عورتوں سے، عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. جی نکاح کیسے ہوگا؟ اب جو ہے نا لا تجالسوہم کا مطلب یہ کہ مطلقاً اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، بول چال وغیرہ وغیرہ کل منع ہے اور سب کے ساتھ منع ہے. اب یہ بتائیے یہ شریعت مطہرہ نے اس نکاح کو حلال کیسے کہا؟ اس سے اولاد بھی ہوگی، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، سسرال ہے ایک آدمی کا جس نے ان میں شادی کی ہے. جی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو جب پتا ہو کہ بیٹی لے لیتے ہیں اس کے بعد نہ آنے دیتے ہیں، نہ اور بات ہے، اور کم از کم وہ تو غیر مسلمہ ہے نا. جی تو آپ کیسا معاملہ برتیں گے اس کے ساتھ؟ جب لا تجالسوہم پر بھی عمل کریں تو پھر یہ نکاح کیا ہے، یہ شادی کیا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مخالفت یقینیہ ہو. یہ جو مخالفت ظاہر ہو رہی ہے یہ یقیناً مخالفت ہو. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع یدین کرتے دیکھا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے. یہ روایت، یہ خود روایت کی اور عمل کیا ہے اس کے برخلاف نکلا. جیسے بعض صحابہ کا ایسا معاملہ ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ جب عمل برخلاف آیا
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے، اور جب ہم نے ان کا اپنا کردار دیکھا تو وہ رفع یدین نہیں کر رہے تھے، تو ہم یہی سمجھے کہ ان کی نظر میں منسوخ ہے. حنفی جو اس کو نسخ پر محمول کرتے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بعض ایسے راوی روات حدیث ہیں، ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے خود روایت کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا. اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اب یہاں پر 4 احتمال بیان کیے تھے نا. پہلا تو ہم کہہ نہیں سکتے یہاں پر کہ موضوع ہے کیونکہ متعدد طرق سے مروی ہے، اور جو تیسرا ہے بھئی وہ لاپرواہی کرتے تھے، یا چوتھا ہے وہ جو نا وہ عدم ضبط پہ محمول کریں. ان چاروں احتمالات میں سے جو دوسرا احتمال ہے وہ صحابہ کی شان کے لائق ہے کہ ہم اس کو منسوخ پہ نسخ پہ محمول کرتے ہیں. سمجھے بات کو؟ اس وجہ سے ہم اس معاملے کو کہتے ہیں رفع یدین کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیا، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، چھوڑ دیا، لہٰذا یہ نسخ پر محمول ہے. بات سمجھے؟ تو کیونکہ جو صحابہ خود روایت کر رہے ہیں ان میں سے بعض کا عمل جو ہے اپنی مرویات کے خلاف ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا دوسری بات کیا ہم نے کی کہ مخالفت یقینیہ ہو. اگر مخالفت محتملہ ہو تو پھر نہیں، پھر اب جمع کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا کیا، روایت حدیث کے بعد اگر روایت حدیث سے پہلے ہو یا تاریخ معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں عمل بالحدیث ساقط نہیں ہوگا. روایت حدیث سے پہلے پھر تو بات واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے بھئی حدیث ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھی، پہلے عمل تھا، مذہب تھا. بعد میں جب ان کو پتہ چلا تو اب انہوں نے کیا کیا، جیسے میں نے شاید آپ کو بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مدینہ والوں نے استفتاء کیا اور آپ کا فتویٰ نہیں مانا انہوں نے کہا زید بن ثابت کے خلاف آپ فتویٰ دے رہے ہیں. جی تو جب زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات کی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث سنائی. اس سے پہلے زید بن ثابت فتویٰ دیا کرتے تھے کہ عورت جو ہے اگر اس کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جاتا ہے تو وہ جا نہیں سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے، آخر میں طواف کر کے جائے گی. لیکن جب ان کی نظر میں حدیث آ گئی تو اب زید بن ثابت نے رجوع کرنا تھا حدیث کی طرف لازمی طور پر. ٹھیک ہے. تو اب پہلے معلوم نہیں تھا اس لیے قول یا عمل برخلاف تھا. اب جناب زید بن ثابت کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے، لیکن حدیث کی اطلاع سے پہلے جب حدیث پتہ چل گئی تو اب معاملہ یہ نہیں رہا، آپ نے رجوع فرمایا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اگر روایت حدیث سے پہلے ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کا عمل تھا، ان کا موقف تھا، نظریہ تھا، لیکن جب حدیث پتہ چلی تو اس کے بعد انہوں نے یہ عمل نہیں کیا. اور اگر ذہن میں رکھیں ہمیں تاریخ کی خبر نہ ہو، یہ بات بھی اہم ہے. بعض اوقات جو راوی حدیث ہے اس کا عمل اس کے خلاف مروی ہوتا ہے، لیکن آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہوتی. جب تاریخ معلوم نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں اب عمل بالحدیث ساقط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حجیت یقینیہ ہے یا غالبہ ہے. جی اور یہ احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ عمل روایت حدیث سے پہلے ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ روایت حدیث کے بعد ہو. تو لہٰذا یہ جو شک ہے یہ اس یقین کا مزید نہیں بنے گا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال پہلا سبب جس کی وجہ سے عمل بالحدیث ساقط ہو جاتا ہے وہ ہے راوی کا قول یا عمل حدیث کے خلاف ہو، مخالفت یقینیہ ہو اور روایت حدیث کے بعد ہو. ٹھیک ہو گیا. اور ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث جب ظاہر ہو اس کی مخالفت قولاً یا عملاً راوی کی جانب سے روایت کے بعد. ٹھیک ہو گیا. ایک احتمال. دوسرا یہ کہ مخالفت تو ظاہر ہوئی لیکن راوی کی جانب سے نہیں، ائمہ صحابہ کی جانب سے. ٹھیک ہو گیا. اکابر صحابہ کی جانب سے مخالفت ہوئی اس حدیث کی. بات سمجھے؟ حدیث ایسی ہے کہ جو ظاہر ہے، محتمل خفا نہیں ہے، اور مخالفت بھی ایسی کہ جو یقینی مخالفت ہو. ٹھیک ہو گیا. جو راوی حدیث ہے وہ تو حدیث کا مخالف نہیں ہے، اس کا قول یا عمل تو حدیث کے مخالف نہیں ہے. ائمہ صحابہ میں سے کسی کا عمل یا قول اس حدیث کے خلاف ہے، ایک چیز.
اور حدیث ایسی ہے جو محتمل خفا نہیں ہے. تیسری چیز کہ مخالفت ایسی ہے جو یقینی ہے. بات پہ توجہ دینا. اب یہ روایت حدیث کے بعد پہلے والی کوئی بات نہیں, اب بھی عمل بالحدیث ساکت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں ساکت ہو جائے گا؟ بھائی آپ عمل بالحدیث کو, اگر عمل بالحدیث ساکت نہیں ہوتا, عمل بالحدیث رہتا ہے, تو اب ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں سوال اٹھے گا کہ انہوں نے اس کے خلاف عمل کیوں کیا. جی تو آپ غور کریے گا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو عدالت ہے, یہ جو ہے وہ ثابت ہے. اس کا ہمیں جزم کہیں یا قریب بجزم کہیں, وہ حاصل ہے. سمجھے بات کو؟ اور وہ جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے. اب اس خبر واحد کو حجت بناتے ہیں تو وہ قادحہ فی عدالت صحابہ بنتی ہے. ابو بکر صدیق اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں, عمر فاروق اعظم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ وہ حضرات اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں, تو یہ حدیث کیا ہے, ان کی عدالت میں قدح کا باعث بنے. اب ہم دیکھیں گے کہ رجحان کس میں ہے. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عدالت کو قطعیہ نہ بھی کہے, پھر بھی خبر واحد کی نسبت اس میں رجحان زیادہ ہے. عدالت کا ثبوت جن دلائل کے ساتھ ہے, وہ خبر واحد کی نسبت ان کی حجیت, ان میں قوت زیادہ ہے. ادھر خبر واحد کو دیکھیں, ادھر عدالت صحابہ کو دیکھیں. خبر واحد کا جو ثبوت ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط عدالت صحابہ کا ثبوت ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ جو عدالت صحابہ کا ثبوت ہے یہ مضبوط زیادہ ہے. اب ہم اس اقوا کو اس نسبتاً اضعف کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک بات آ گئی. دوسری بات, بھئی ہو سکتا ہے کہ بھئی حدیث ان کو پتہ نہ چلی ہو. یہ ہو سکتا ہے نا. اس نے کہا کہ والحدیث ظاہر لا يحتمل الخفاء علیہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, اور آپ نے اجازت مانگی, 3 بار مانگی, اور اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گی. بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو میں نے بلایا تھا, آپ آئے نہیں. تو انہوں نے بتایا میں نے 3 بار اجازت مانگی اور یہ واپس چلا گیا, آپ نے اجازت نہیں دی. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میں مزید مانگ لیتے, انتظار کر لیتے. اس پہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اجازت 3 بار لو. اب یہ جو حدیث پیش کی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حدیث, کیونکہ سید عمر فاروق اعظم جو ہے حدیث کے معاملے میں بہت محتاط تھے. صرف آپ نہیں, حضرت سید ابوبکر صدیق بھی, حضرت سید مولا علی مشکل کشا بھی, ٹھیک ہے نا, دیگر صحابہ کرام بھی, آپ حدیث کے معاملے میں بہت محتاط تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم گواہ لے کر آؤ جو تمہارے ساتھ گواہی دے کہ تم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. اب وہ حضرت ابی بن کعب کی وہ حدیث پاک میں سارا واقعہ موجود ہے. ابی بن کعب کی مجلس میں آئے, حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے گئے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے, حدیث ایسی ہے کہ جو نہیں اطلاع ہو سکی. ٹھیک ہے, تو اگر حدیث ایسی ہو تو ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اب جو ہے نا یہ اس پہ عمل ساکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمع جائز ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, ان کی عدالت میں یہ موجب قدح نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتے انہیں اطلاع نہ ہو. جب انہیں اطلاع نہیں ہے تو پھر اعتراض والی کون سی بات ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا اس نے کیا کہا, ظاہر لا يحتمل الخفاء علیہ. بات سمجھے؟ تیسری چیز ہم نے کیا کہی تھی, مخالفت یقینیہ ہو. اگر مخالفت یقینیہ نہ ہو, محتملہ ہو, تو اس کی بنیاد پہ عمل بالحدیث ساکت نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو وہ ساری کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں نا, جو ما قبل میں ہم نے رجحان صدق کے لیے طے کی تھی. جب رجحان صدق کی شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مخالفت یقینیہ نہیں, بعض محتملہ ہے, اس لیے عمل بالحدیث ساکت نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟
ٹھیک ہو گیا, یہ دوسرا سبب آ گیا. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی اس میں ساری شرطیں دیکھیں. پچھلی صورت پہ تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ صحابی عادل نہ, وہ راوی عادل نہ ہو. جی آپ نے وہاں پر یہ کہا, لیکن یہاں پر تو راوی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک روایت کر رہا ہے, آپ اس کی بات کو مان کیوں نہیں رہے؟ اب دوسرے کا کردار اس کے خلاف آ گیا, آپ اس کی بات کو نہیں مان رہے. تو اس کا جواب دے رہے کہ بھئی یحمل علی الانتساخ, ہم نے یہ تھوڑی کہا بھئی اس کو اب جھوٹا قرار دے دے. ہم کہہ رہے یہ ان کی نگاہوں میں معمول پر نسخ ہوگی, یہ حدیث منسوخ ہوگی ان کی نگاہوں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یا راوی کے علاوہ ائمہ صحابہ سے اگر بعد والوں سے ایسا ظاہر ہو تو اب نہیں. بعد والوں کی جو عدالت کا مسئلہ ہے وہ صحابہ کی عدالت کی مانند تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر بعد والے ایسا کرتے ہیں تو اب عمل بالحدیث ساقط نہیں ہے. یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے ذہن میں. اور یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھیں, جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا قولاً کسی کی بے ادبی کرتے ہیں, کچھ لوگ عملاً کرتے ہیں. جو شیعہ ہیں وہ قولاً جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بے ادبی کرتے ہیں, اور کچھ عملاً بھی کرتے ہیں. ان عملاً میں کیا ہے, یہ غیر مقلدات ہیں. جی اب آپ دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی عدالت کا جو مسئلہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس میں تعویل کر رہے ہیں. جس میں حدیث کے معاملے جی ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے خلاف کوئی بات آتی ہے, انہیں اس میں کوئی تعامل نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, حجت قرآن و حدیث ہی ہے. حجت قرآن و حدیث ہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ذاتی عمل نہیں, نہ ہی آپ کے جو دیگر ائمہ ہیں ان کا ذاتی عمل, وہ حجت نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن و حدیث آپ تک پہنچا کیسے ہے؟ جو پہنچانے والے ہیں وہ ان کا کردار کچھ اور ہو, جو آپ کو بتانے والے ہیں وہ معیار ان کا معیار ہی نہ ہو, وہ عادل ہی نہ ہو. آپ سمجھے نا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی نہیں ہے, بات قرآن و حدیث کے راویوں کی ہے. بات قرآن و حدیث کے کو امت تک پہنچانے والوں کی ہے. اور یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں یہ جو تان ہے یہ اکابر صحابہ تک میں کر دیتے ہیں. یہ طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں, وہ عمر فاروق نے بدل دیے. عمر فاروق نے یہ آ کے بدل دیے. پہلے 3 طلاق 1 ہوا کرتی تھی, اب جو ہے عمر فاروق نے کہا 3 طلاق 3 ہوا کرے گی. سمجھ خود کو نہیں آئی. یعنی وہ مسئلہ جو امام اعظم حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آیا, ان وہابیوں کو سمجھ آ گیا مسئلہ. ان کو مسئلہ زیادہ سمجھ آ گیا. اور اس مسئلے میں وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا کر رہے, ان سے بھی اعتماد اٹھا رہے. ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے دینیات میں مداخلت کی. جس طلاق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 قرار دیا, عمر فاروق نے بدل کے اس کو 3 قرار دے دیا. یہ تحریف نہیں ہے جی. تو دیکھیں نا جی, نرن صحابہ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے, کردار آپ کا کیا ہے, بات سمجھے. تو شیعہ مجرم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شیعہ ایسے مجرم ہیں وہ سیدھا سیدھا بولتے ہوئے نہیں مانتے ہم علیہم ما علیہم جی. تو یہ تو اپنے آپ کو محمد علم بلند کیے ہوئے انہوں نے صحابہ وفاداری کا, اور کردار یہ ہے. اب سمجھ رہے بات. تیسری بات ذہن میں رکھیں
کہ ہم جو ہے اہل سنت، ہماری جو فکر ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی نہیں. خبر واحد حجت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے حجت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا دونوں باتیں جب بچ سکتی ہیں، دونوں باتیں جب جمع ہو سکتی ہیں، تو آپ اس مسئلے کو دیکھیں. ایک مسئلے میں انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اکابر صحابہ میں سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینیات میں دخل دے کر اپنی من مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو پھر بتائیے کم از کم عمر فاروق سے بعد والے صحابہ کے بارے میں تو یہ احتمال بدری کے اولا ہو گیا نا. اور کس کس معاملے میں انہوں نے مداخلت کی؟ ہو سکتا ہے 20 معاملات میں مداخلت کر دی ہو. شریعت سے اعتماد اٹھے گا نہیں اٹھے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے بعد عبد الناس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ایک ہی رہ گئے نا، وہ بکر صدیق تک آپ بات نہیں لے کر گئے نا. ان کے بعد عمر فاروق جو یہ کر سکے انہوں نے کر دیا، اور پھر سارے صحابہ کی موجودگی میں کیا. کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. جب اعتراض اگر نہیں کیا تو بولو سب کی عدالت ساکت نہ ہو گئی. ارے سیدھا سیدھا حضور علیہ السلام کے فرمان کے خلاف عمل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا 3 طلاق 1 ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہیں. دینیات میں مداخلت اور تحریف معنوی پائی جا رہی ہے شریعت کی. لہذا یہ نام کے صحابہ کرام کا نام لینے والے صرف نام کے ہیں. ہمارے نزدیک حنفیوں کے نزدیک صحابہ کرام کے جو اجتہادات ہیں وہ بعد والوں کے اجتہادات پر بھی راجی ہیں. بات ذہن میں رکھنا. حضرت امام حنیفہ علیہ رحمہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی جو قرآن و حدیث ہے اس میں تو ظاہر ہے وہی حجت ہے. صحابہ کے اجتہادات گفتگو کا حاصل بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کے جو اجتہادات ہیں اللہ رأس والعین تو سر آنکھوں پر. رہی بات تابعین کی، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی میدان کے کھلاڑی ہیں، ہم بھی میدان کے کھلاڑی ہیں. اب یہ کہ اب تابعین کہے کہ بھئی ہم نے اجتہاد کر دیے ہے اب آپ مانو، تو ہم بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. صحابہ کی بات بغیر دلیل کے مانیں گے کیونکہ وہ خود دلیل ہے. سمجھے بات کو؟ تو اگر حنفیوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ وابی اٹھ کے کرتے ہیں نا جی تم لوگ رائے پہ عمل کرتے ہو، رائے پہ عمل نہیں کرتے. اس حدیث کی آپ کو خبر نہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور جس پہ تم عمل کر رہے ہو اس کے صحیح معنی تمہیں نہیں آتے. بات آپ سمجھے؟ لہذا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس راوی نے جھوٹ بولا. جب جمع ہو سکتا ہے، شریعت مطہرہ میں کتنی باتیں ہیں جو منسوخ ہیں. جب اتنی باتیں منسوخ ہیں تو اگر اس کو نسخ پر معمول کیا جائے اور عدالت صحابہ والا مسئلہ بچا لیا جائے، تم کو عدالت صحابہ کتنی ضروری ہے؟ ارے ضروری اس لیے ہے اگر نہیں ہوگی تو قرآن و حدیث پہ سے کس پر تم عمل کس پہ کرو گے؟ وہ روایت ہے قرآن و حدیث کے. بات میری سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ذہن میں رکھنا. اور تو یہ اہم صحابہ کی بات. بعد والوں میں جو ہے نا وہ ان کی عدالت کا وہ مسئلہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہ خیریت ہے قرون ثلاثہ اول تک، لیکن خیر القرون کرنی، یہ جو کرن ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث ایسی ظاہر ہو کہ ان پر اتفاق کی محتمل نہ ہو. اب یہ تھا مسئلہ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، اور اگر عمل نہیں کرتے تو باقیوں کی عدالت کو بچانے کے لیے اس جو راوی حدیث ہے اس کی عدالت کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں، اس کی عدالت بھی خطرے میں نہیں پڑے گی. جو بولو علی الانتصاب. جی پڑھا آگے. واختلف فيهما إذا أنكره المروي عنه قال بعضهم يسقط العمل به وهو الأشبه وقد قيل إن هذا قول أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها. قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل وقال محمد رحمه الله تقبل. بس جو ہے یہ دو صورتیں ہیں عمل بالحدیث ساکت ہے. ایک اور صورت ہے جس میں اختلاف ہے کہ عمل بالحدیث ساکت ہے ساکت نہیں. وجہ ہے آپ کی اس میں اختلاف ہے. ان دو میں اتفاق ہے. عمل بالحدیث ساکت ہے. اتفاق سے مراد حنفیوں کا اتفاق ہے. اب آپ بھی اٹھ کے اگر اس بات کو نہیں مانتے تو ان کا مسئلہ اپنا ہے. جی تو وہابی کا جو اطلاق ہے وہ
غیر مقلدوں پر بیشتر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیوبندی بھی انہی کی ایک شاخ ہے, لیکن وہابی کا جو اطلاق ہے وہ غیر مقلدوں پر ہے. تو اب شیخ نے انکار کر دیا روایت کا, شیخ نے روایت کا انکار کر دیا. جو تلمیذ ہے وہ روایت کر رہا ہے, اور جو شیخ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی. جو ہے میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی. تو اب شیخ نے کیا کیا, روایت کا انکار کر دیا. تو اب عمل ساکت ہوگا یا ساکت نہیں ہوگا, اب اختلاف آ گیا. ایک قول یہ کہ عمل ساکت ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا قول ہے کہ عمل ساکت نہیں ہوگا. جو ہے یہ کہہ رہے راجی یہ ہے کہ عمل ساکت ہو جائے گا. راجی کیا ہے, عمل ساکت ہو جائے گا. پہلا ہی مسئلہ ہے, مزید آگے بات آتی ہے, مانا کریں. اور اختلاف کیا گیا اس صورت میں جبکہ انکار کرے اس کا, اس کا, اس حدیث کا, اس روایت کا, مروی عنہ کا بعض علماء نے ساکت ہو جائے گا عمل اس پر, اور وہی زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انکار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ صاف صاف ہو کہ تو نے جھوٹ بولا, میں نے روایت نہیں کی. جو ہے تو مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. امام احمد بن حنبل اور جناب یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی ایک مجلس میں بیٹھے, نماز پڑھی ایک جگہ پر. تو ایک بندہ اٹھا, اس نے بات شروع کر دی, حدثنی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قالا حدثنا فلان عن فلان عن فلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خرج من فمہ طائر. آگے لمبی چوڑی حدیث اس نے پڑھ دی. اب یحییٰ بن معین دیکھ رہے ہیں احمد بن حنبل کو, اور احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں یحییٰ بن معین کو. بھائی یہ تو ہم سے روایت کر رہے ہیں اور ہم نے تو سنی نہیں ہے. جی اس نے قصہ پورا کیا. اب قصے کے بعد ان حضرات نے اس کو پکڑا اور سائڈ پہ لے گئے. اس نے سوچا بھائی ظاہر ہے سب کے سامنے کو ہدیہ تحفہ نہیں دینا چاہ رہے ہوں گے, سائڈ پہ جا کے دیں گے. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کس سے سنی؟ اس نے کہا احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے. تو احمد بن حنبل جو تھے, آپ نے کہا بھائی میں احمد بن حنبل اور یہ یحییٰ بن معین ہے, ہم نے تو اس سے پہلے سنی ہی نہیں ہے جو تو آج سنا رہے. تو آگے ایسا بے حیا تھا, ہنسا. اس نے کہا مجھے لوگ کہتے تھے یحییٰ بن معین پاگل ہے, لیکن مجھے آج پتا چلا کہ واقعی پاگل ہے. ارے بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا پوری دنیا میں تو ایک یحییٰ بن معین ہے کیا, 17 یحییٰ بن معین ہے جن سے میں حدیث لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ بعض ایسے بے حیا بھی ہوتے ہیں. مقصد کیا کہنے کا, ایسی صورت میں شیخ انکار کر رہا ہے کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. اب کوئی اختلاف نہیں, اب عمل بالحدیث ساکت ہے. اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ جزمن یقیناً انکار نہیں کر رہا, تکذیب نہیں کر رہا اپنے تلمیذ کی, اس میں اختلاف. سمجھے بات کو؟ تو لہذا راجی کیا کہا, راجی یہ ہے کہ عمل بالحدیث ساکت ہے. وجہ رجحان یہ ہے کہ اگر یہ موجب قدح فی العدالت نہ ہو, موجب قدح فی العدالت نہ ہو تو موجب قدح فی الضبط ضرور ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ پچھلی صورت میں کیا تھا, موجب قدح فی العدالت ہے, یہاں پر موجب قدح فی الضبط ہے, اس لیے عمل بالحدیث ساکت ہے. اتنی بات آ گئی. اب غور کریں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے راوی کے بارے میں, یہ صاحبین کا اختلاف ہے. بات پہ توجہ دینا, یہ صاحبین کے بیچ اختلاف ہے. عمل ساکت ہوگا امام ابو یوسف کے نزدیک اور ساکت نہیں ہوگا امام محمد کے نزدیک. اتنی بات آپ سمجھیں, توجہ ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اختلاف ہے,
یہ ان کا اختلاف ہے. بھائی اگر ان سے مروی ہے تو پھر ان کا ہے, ان سے مروی نہیں ہے تو ان کا نہیں ہے. اب آپ قد قیل کہہ کے جو اس کو ذکر کر رہے ہو, دیکھ لو ظاہر روایت میں موجود ہے, موجود نہیں ہے. ظاہر روایت میں موجود ہے تو ان کا ہے, نہیں ہے تو ان کا نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب کتب ان کی موجود ہے تو پھر دیکھ لو ان کا اختلاف ہے یا نہیں ہے. یہ قد قیل کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر ضابطہ سمجھو کہ وہ مسئلہ, ایک مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ صاحبین رحمہ اللہ تعالی ان سے کوئی روایت اور کوئی اختلاف ہو, اس کی نظیر جو مسئلہ ہے اس میں اگر نصاً ان کا اختلاف نہ بھی مروی ہو تو اس کی نظیر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی مختلف فیہا ہی قرار پاتا ہے. یہ ہمارے فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے کہ ایک مسئلہ نصاً مروی ہے تو اب اس سے ملتے جلتے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں گے یہ سکوت ہے. نہیں, ان کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں بھی امام ابو اعظم حنیفہ علیہ رحمہ ان کا مذہب یہ ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں, یہ احتیاط ہوگی کہ ہم یہ نہیں کہ قال ابو حنیفہ تھا, یہ کہا جائے کہ مقتضا مذہب ابی حنیفہ تھا ہاکذا, ان کے مذہب کا تقاضا یہ ہے. ایسے الفاظ کہ جو اس بات کی صراحت نہ کرے کہ انہوں نے زبانی طور پہ کہا ہے. جہاں زبانی طور پہ کہا وہاں پر کالا اندہ وغیرہ اس قسم کے الفاظ ہوں, اور اگر جو زبانی طور پر نہیں کہا ان کے مذہب کا مقتضا ہے تو وہاں پر الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائیں گے جس سے اندازہ ہو جائے کہ مذہب کا مقتضا ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ مسئلہ بھی یہی ہے. ایک مسئلہ ان دونوں سے رسن مروی ہے. جیسے بھائی آپ میں سے کوئی جج کے پاس چلا گیا, آپ نے کہا جی آپ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ 1000 روپے سے مجھے دینے ہیں. جج کہتے مجھے تو یاد نہیں ہے. آپ نے دو گواہ پیش کر دیے, آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا تھا. اب جس سے آپ بات کو روایت کر رہے ہیں اس کو یاد نہیں ہے, اب بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں مانی جائے گی. امام محمد نے کہا مانی جائے گی. مسئلہ جو نصاً مروی ہے وہ اس میں ہے کہ جو گواہ ہے وہ جو مشہود علیہ ہے وہ بھول چکا ہے, جو شاہدان ہیں ان کو یاد ہے. امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کی نہیں مانیں گے. صاحبین امام محمد کہہ رہے مانیں گے. مسئلہ سمجھے؟ تو اصل اختلاف شاہد میں, وہ شاہد ہے. اب راوی میں بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو بعض حضرات نے فرمایا, ہمارے فقہاء نے انہوں نے فرمایا کہ شاہد میں ہے, اور راوی کا شاہد جب راوی شاہد کی مانند ہے تو راوی میں بھی یہی بنے گا. مسئلہ سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے قد قیلہ کے ساتھ کہا, کیونکہ نصاً یہ مسئلہ مروی نہیں ہے ان سے. اگر نصاً مسئلہ مروی ہوتا قد قیلہ کے ساتھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی سیدھا کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف فیہا ابو یوسف و محمد. بات سمجھے؟ انہوں کا قد قیلہ ان ھذا قول ابی یوسف خلافا لمحمد. یہ قیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اس مسئلے میں ان دونوں حضرات سے نص موجود نہیں ہے, یہ ان کے مذہب کا مقتضا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصہ دوبارہ سمجھے. انہوں نے کہا بھئی یہ جو قبول نہ کرنا ہے امام یوسف کی رائے لگتی ہے, اور قبول کرنا امام محمد کی رائے لگتی ہے. ایک رائے پر ان کی رائے ہے, تو جو ہے ایک رائے پر یہ ان کی رائے ہے. بھئی یہ کون سی بات ہوئی, ایک رائے پر ان کی رائے ہے؟ آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لو, مذکور ہے تو ان کی رائے ہے, مذکور نہیں ہے تو ان کی رائے نہیں ہے. تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ ایک مسئلہ جو ہمارے ائمہ سے مروی ہے, دوسرا مسئلہ جو اس کی نظیر ہے وہ اگر نصاً مروی ہے تو ٹھیک ہے, نصاً مروی نہیں ہے تو اب اس ایک مسئلہ میں جو ان کا قول ہے اس کے نظیر میں بھی ان کا وہی قول اور وہی اختلاف ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہی قرار پائے گا.
ٹھیک ہے. اس کے نظیر میں بھی وہی قرار پائے گا, اس کے نظیر میں بھی وہی, ایک جزیے میں اختلاف ہے تو دوسرے جزیے میں بھی جو اس کے نظیر ہے, اس کی جو مشابہ ہے, اس میں بھی اختلاف قرار پائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ ذہن میں رکھیں, قال ابو یوسف قال محمد قال ابو حنیفہ, یوں نہیں کہیں گے. مقتضی مذہبی اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے اندازہ ہو کہ یہ نسل مروی نہیں, ان کے مذہب مقتضی ہے. یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے, اصل میں ان کا اختلاف ہے شاہد کے بارے میں. جج نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا. اب ان گواہوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ امام ابو یوسف کہتے نہیں مانیں گے, امام محمد کہتے مانیں گے. اختلاف تھا شاہد میں, والراوی کا شاہد, اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر راوی میں بھی اختلاف بن جائے. یہ مسئلہ بھی اس مسئلہ کی نظیر ہے. تو لہذا اس نے کہا کہ بھائی یہ قد کی, یعنی بعض حضرات نے پھر کہا کہ پھر ان کی رائے یہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ راوی اور شاہد میں وہ فرق کرے, کہ بھائی شاہد کا مسئلہ الگ ہے, راوی کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہو گیا. کہا گیا ہے کہ یہ قول امام یوسف کا خلاف امام محمد کے. اب یہ قدقیل کے ساتھ کیوں ذکر, اور وہ فرع ہے ان دونوں کے, ان 2 گواہوں کے بارے میں اختلاف کی, جن دونوں نے گواہی دی قاضی پر کسی فیصلے کی, اور قاضی کو یاد نہیں. کہا امام یوسف نے مقبول نہ ہوگی گواہی, اور کہا امام محمد نے قبول کی جائے گی. والطعن المبهم لا يوجب جرحا في الراوي كما لا يوجبه في الشاهد ولا يمنع العمل به إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشترها بالنصيحة والاتقان دون التعصب والعداوة من أئمة الحديث. بس یہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ ضمنی طور پر بیان کر رہے ہیں. اصل میں ایک ہے تعدیل اور ایک ہے جرح. جو تعدیل ہے کہا کہ وہ عادل ہے, یہ ہو گیا ثقہ, ثبت, حافظ, حجہ. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے جرح مبہم. سوال ہے کہ جرح مبہم معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے, یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں. تو جرح مبہم جو ہے وہ معتبر نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. وہ راوی ضعیف ہے جی, ٹھیک ہے جی, ضعیف ہے. وجہ ضعف کیا ہے اب سمجھ رہے ہو؟ یہ پوچھے وجہ ضعف کیا ہے. لا یعمل بحدیثی, کیوں؟ جرح مبہم جو ہے وہ معتبر نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جرح مبہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی کہہ رہے کہ والطعن المبہم لا یوجب جرحا فی الراوی. جیسے راوی میں, جیسے گواہ میں, ابھی بات گزری نا کیا راوی کے شاہد, تو گواہ کے اندر جرح مبہم جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. طعن مبہم موجب جرح نہیں ہے. اسی طرح راوی میں بھی طعن مبہم جو ہے موجب جرح نہیں ہے. گواہ نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا, میرا اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. بھئی آپ کا اعتبار کیوں نہیں ہے, ہاں وجہ تو بیان کرے. سمجھے بات کو؟ طعن مبہم نہ شاہد میں معتبر نہ راوی میں معتبر, یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک چیز ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھیں اصل بات یہ ہے طعن وہ معتبر ہے جو متفق علیہ طعن ہو. طعن وہ معتبر ہے جو متفق علیہ طعن ہو. تو یہ متفق علیہ, اب تمہارا جو اعتراض ہے یہ متفق علیہ ہے یا نہیں ہے, یہ تو فیصلہ تب ہوگا جب کہ وضاحت کرو گے تو. اب تم کہہ رہے نہیں میں نہیں مانتا, اور یہ بندہ قابل اعتماد ہے ہی نہیں. بھائی کیوں قابل اعتماد نہیں ہے, ہوا کیا ہے, آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے طعن مبہم ہے تو کوئی خبر نہیں ہے, کوئی اندازہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने एक और इशारा भी माकबल में गुजरा, मैं कस्तन उसको तर्क कर दिया मैंने। तो यहाँ इशारा किया है कि देखिए बाज अइम्मा हदीस उनकी जानिब से तासुब मजहबी सादिर हुआ है, पाया गया है, ठीक है ना जी। आपकी जो मुअय्यद रिवायात है अच्छी खासी सनदों के साथ पर भी उस पर जरा कर दी। इमाम तावी रहमतुल्लाह ताला अलैह यही तो रोना रो रहे हैं शरमान आसार में, मसला रफ़ा दैन जहां उन्होंने बयान किया, आपने कहा हम अहले इल्म की तदरीफ नहीं चाहते, मसला इज्तिहादी है, इख्तिलाफ हो सकता है, राय मुख्तलिफ हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो मुकाबिल है वो ज़ईफ है, मजरूह है वगैरह। हम ये कह रहे हैं कि हमारा खस्म हम पे जुल्म कर रहा है, हमारा मुकाबिल है हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, अच्छी खासी हदीसें मानते नहीं, ये रिवायत ही नहीं करता, जरा कर देते हैं हमारे कौल को बिल्कुल वो असहाब राय का कौल करार दे, भाई ये मबनी पर हदीस है ही नहीं। बात आप समझे नहीं समझे? तो ये चीज है कि बाज औकात ऐसी होता है, ये तासुब मजहबी वाक़या होता है और बाज मुहद्दिसीन की जानिब से हुआ है। जब बाज मुहद्दिसीन की जानिब से ये तासुब मजहबी हुआ है, इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई वजाहत तो करें, जैसे आज करें ना भाई आप हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जाले बैत पाक की शान में आप कुछ भी रिवायत करें तो या तो मुकाबले में एक और लाकर खड़ी कर देंगे, कोशिश ये होती है, ठीक है, और मुकाबले में ना खड़ी करेंगे तो उस पर जरा कर देंगे, ये तो मोतबर नहीं है, इसमें फलां रावी फलां है जी, तो अपनी हिमायत की, अपनी तायीद की मनगढ़ंत चलेगी। देख ले उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, उनकी किताबें मनगढ़ंत रिवायात से भरी पड़ी हैं, बिल्कुल सिरे से जिनका नामो निशान नहीं है, लेकिन क्या है भाई अपनी किताब में डाल दी, अभी वो जमाने की हुज्जत बन गई, तो ये ना इंसाफी नहीं है। तो इसलिए बात ज़हन में रखें कि ये ना इंसाफी हो जाती है। हम जो अकाबिर अइम्मा हैं उनके बारे में उसने गुमान रखते हैं, लेकिन ये है कि बाज मुहद्दिसीन की जानिब से वो तासुब मजहबी हुआ है, उन्होंने आपकी मुअय्यद रिवायात पे ना हक जरा की है, वो जरा की है जो मूजिब तान थी नहीं, कि वो मसाइल फिकिया का मुक्सिर है, इज्तिहाद और राय का मैं कसरत करता है, तो ये मूजिब जरा तो नहीं है। आपने क्या कहा जी, मुसलमान हो मुसलमान है, आकिल हो आकिल है, बालिग हो बालिग है, आदिल हो आदिल है जी, ज़ब्त ताम हो ज़ब्त ताम है। अब आपको क्या उसमें मसला है, आपको क्या तकलीफ है, बात समझे? तो इसलिए बात ध्यान में रखें कि जो तान मुबहम है वो मूजिब जरा नहीं है, तान मुफस्सर होना चाहिए पहली चीज, फिर तान ऐसा तान जो मुत्तफ़क़ुन अलैह तान हो, फलां के साथ जाके बैठ गए थे नहीं, समझे उन बात को? हाँ, तो ये आज के दौर के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से भाई फलां के साथ जाके बैठ गए थे जी, तो ये जाहिलाना तान है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं, ठीक हो गया? तो लिहाजा सबसे पहले तान मुफस्सर हो, दूसरा अब जब मुफस्सर है वजाहत होगी कि क्या तान है, तो फिर क्या हो, वो ऐसा हो कि मा हुवा जरहुन मुत्तफ़क़ुन अलैह, ठीक हो गया? तीसरी बात, हर बंदे की जरा मोतबर भी नहीं है, मिम्मन इश्तहरा बिन नसीहत वल इत्क़ान दून तअस्सुब वल अदावत, जो जिसके बारे में मशहूर हो कि ये खैर खा है, अपने अमल में पुख्ता है और उम्मत का खैर खा है, तासुब मजहबी और मसल की दुश्मनी के शिकार नहीं है। ये बात ज़हन में रखना, ये मसल की दुश्मनी और तासुब मजहबी
تعصب اور چیز ہے، تسلب اور چیز ہے. جو تسلب ہے وہ محمود ہے، جو تعصب ہے وہ مذموم ہے. سمجھے؟ متعصب اور جن کے اندر عداوت مذہبی پائی جائے ان کی جرا اپنے مقابل پر معتبر نہیں ہے. اس نے تو کرنی ہی کرے گا کیسے نہیں. سمجھے بات کو؟ لہذا جو خیر خواہ آدمی ہوں اور امت مسلمہ کے دینداروں کے خیر خواہ ہوں اور اپنے عمل میں پختہ ہوں، وہ جانتے ہوں کہ کون سا امر موجب جرا ہے اور کون سا امر موجب جرا نہیں ہے، یہ بات جانتے ہوں اور امت کی خیر خواہی میں معروف ہوں. صرف آپ گمان کرتے ہیں تو گمان تو اچھا ہی کرنا چاہیے، لیکن ان کو نصیحت بالامہ اس معاملے میں ان کی شہرت نہیں ہے. شہرت نہیں تو ان کی جرا معتبر نہیں ہے. بات ذہن میں رکھنا. سمجھے بات کو؟ تو لہذا جر مفسر ہو اور جرا ایسی ہو کہ جو متفق علیہ جرا ہو، ایسے کیل کال نہیں. سمجھے بات کو؟ اور ایسے شخص کی طرف سے صادر ہو جو امت مسلمہ کے لیے خیر خواہ اور اپنے عمل میں پختہ ہو. جو متعصب اور عداوت مذہبیہ کا شکار ہو تو اس کی جرا معتبر ہی نہیں، وہ بڑے مفسر ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو تان مبہم جو ہے اس کا یہ ضابطہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. تان مبہم نہیں واجب کرتا راوی میں جرا کو، جیسے نہیں واجب کرتا گواہ میں، اور نہ ہی منع کرتا ہے اس روایت پر عمل کو، مگر جب کہ واقع ہو مفسر اس شخص کی جانب سے، مفسر ساتھ اس چیز کے جو جرا ہو متفق علیہ. یہ کبوتر اڑاتا تھا، کبوتر اڑانے سے کیا وہ مجروح ہو گیا؟ ایسی جرا بھی موجود ہے. یہ یوں چلاتا تھا، یہ فلاں کرتا تھا. جی تو لہذا بعض حضرات نے اس سلسلے میں زیادہ شدت اختیار کی ہے. تو ایسی بات یہ کہ آپ نے جو حدیث لینی ہے جس معاملے میں، آپ اس معاملے میں اس کی حیثیت کو دیکھیں. ٹھیک ہے؟ جس معاملے میں آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہے اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے. باقی بعض معاملات ہیں جیسا کہ بعض بدعقیدہ لوگوں کی روایات بھی موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، سیاست میں دیگر کتب میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو لیا گیا اس کا باعث کیا ہے؟ اس کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جس معاملے میں ان سے، جیسے صاحب بدعت کی بات پہلے گزری بھی ہے، جس معاملے میں ہمیں ضروری ہے اس کی بات کا اعتبار، جو چیزیں ضروری ہیں اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے. باقی نظریات اس کے خراب ہیں، نظریات اس کے خراب ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سمجھے بات؟ ایسے شخص کی جانب سے جو مشہور و خیرخائی میں اور پختگی میں، نہ کہ تعصب اور دشمنی میں، ائمہ حدیث سے، ہاں تو یہ من ائمہ الحدیث یہ تعصب اور دشمنی کی جانب اشارہ کرتے، بعض محدثین کی جانب سے ایسا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ فرمایا.